جبھی دو لینڈ کروزر اور ایک ہیوی بائک آگے پیچھے آ کر رکی تھی۔ ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر احمد تھا، اس کے ساتھ اشر، اور پیچھے کی سیٹوں پر اشر کی بابی، امی اور بہن بیٹھے تھے۔ دوسری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر حارث تھا، اس کے ساتھ اشر کے والد تھے، اور پیچھے اشر کا بھائی روہیل اور حیدر بیٹھے تھے، اور ہیوی بائک پر تیمور اور ریاض ہیلمٹ پہنے سوار تھے۔ سارے راستے تیمور بائک کو اڑاتے ہوئے لایا تھا۔ زرنور، مناہل اور لائبہ کی کزن نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اشر کی فیملی کا استقبال کیا تھا۔ ان کے اندر جانے کے بعد جب وہ سب بھی جانے لگے تو مناہل اور زرنور جلدی سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں چلے دلہے میاں؟ پہلے نیک نکالو، زرنور نے کہتے ہوئے اشر کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تھی۔ تم دونوں یہاں بھی پہنچ گئی، کہا تھا نا کہ صرف جمعرات کو آیا کرو، حیدر نے ان کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چپ کرو، تم سے بات نہیں کی ہم نے جوکر، مناہل نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے جوکر کہا؟ حیدر نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ دیکھ تیمور، تیرے بھائی کو جوکر بول ہی ہے یہ دونوں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے تیمور کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، ایک جوکر دوسرے کو جوکر بول رہا ہے۔ ہا ہا ہا، تیمور نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یار، منگنی پر کون سا نیک ہوتا ہے؟ جب بارات لے کر آئیں گے تب مانگنا، ابھی تو جانے دو جی نہیں، جب تک نیک نہیں دو گے ہم نہیں جانے دیں گے۔ حارث کے کہنے پر مناہل جلدی سے بولی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرسیاں لگوا دو ہمارے لیے، ہم یہیں بیٹھ جائیں گے۔ ریاض نے بے نیازی سے کہا تھا، اس کے لیے آدھا نیک دینا پڑے گا۔ زرنور نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا، اچھا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ اشر نے کہتے ہوئے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، جب ہی حیدر چیخا تھا، اوئے باہر نکال ہاتھ، تو کیا ان کی دھمکیوں میں آ رہا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پیسے دینے کی۔ تم پھر بیچ میں بولے، زرنور نے حیدر کو گھورا تھا۔ دیکھو اشر، جب تک تم 10,000 ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھو گے ہم تمہیں یہیں کھڑا رکھیں گے، مناہل نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ اشر کے ساتھ ان سب کی آنکھیں بھی حیرت سے ہی کھلی تھی۔ تم دونوں کو پتہ بھی ہے کہ 10,000 میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ صرف ایک انگوٹھی پہنانے کے اتنے پیسے۔ چل اشر، گھر چل، کل یونی میں پہنا دینا انگوٹھی، ہم وہیں تیرے لیے تالیاں بجا دیں گے، تیرے پیسے تو بچ جائیں گے نا۔ حارث نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا، اشر تم پیسے دے رہے ہو یا نہیں؟ زرنور نے ان سب کو نظر انداز کرتے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اے لڑکی، یہ کیا تمہیں ATM مشین نظر آ رہا ہے کہ جتنے پیسے تم بولو گے یہ نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دے گا؟ حیدر پھر بیچ میں بولا تھا، میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا، کچھ تو کم کرو۔ اشر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو 1 روپیہ بھی کم کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، تم 7,000 دے دو، مناہل نے بے نیازی سے کہا تھا۔ یار، میں اتنے پیسے جیب میں لے کر نہیں گھومتا، اگر ایسا کچھ سین تھا تو تم دونوں مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں لے آتا، اشر نے بے چارگی سے کہا تھا، جبھی احمد بیچ میں آیا تھا۔ کیا فضول بحث میں ٹائم ضائع کر رہے ہو تم لوگ؟ ابھی رسم بھی کرنی ہے، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ زرنور، مناہل، 5,000 لے لو، کافی ہیں یہ؟ منظور ہیں؟ نہیں منظور، 7,000 ہی چاہیے، زرنور نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا۔ ریسٹورنٹ والی بات بھولی نہیں تھی اسے، حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کو وہ دل سے لگا کر بیٹھی تھی، لیکن جس سے محبت ہو اس کی تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اتنی بری لگتی ہے، اور پھر وہ تو عشق کرتی تھی۔ اشر، کتنے ہیں تیرے پاس؟ احمد اشر کی جانب پلٹ کر بولا تھا، میرے پاس تو 3,000 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، نکال۔ اشر نے 3,000 نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، باقی کے 4,000 احمد نے اپنی جیب سے نکال کر زرنور کے سامنے کیے تھے۔ یہ لو، اب تو ہو گیا نا تمہارا ٹیکس پورا۔ زرنور نے ایک نظر احمد کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھا، پھر اس کو، تمہارے پیسے نہیں چاہیے، وہ کہہ کر ان کا راستہ چھوڑ کر سر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ، اب تم لوگ اندر آ سکتے ہو۔ مناہل نے جلدی سے احمد کے ہاتھ سے پیسے پکڑے تھے، ایسے نہیں آئیں گے ہم اندر،
پہلے پھول پھینکو پھول۔ حارث نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا پھول ختم ہو گئے ہیں، بندر ایسے ہی آ جاؤ۔ منال نے بے نیازی سے کہا تھا ہا 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 دیکھ حارث تجھے بندر بول ہی ہے ہا ہا ہا۔ حیدر اور ریاض ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ مناہل کے بچے تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، حارث اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دمکاتے ہوئے بولا تھا، جس کو منہ چڑھا کر زرنور کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ ہا 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 حارث تیری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ وہ تینوں ہنسے جا رہے تھے۔ احمد یہ تم لوگ مجھے اتنی آہستہ آہستہ سے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کیا ہم تھوڑا سا جلدی نہیں چل سکتے؟ اشر نے اپنے ساتھ چلتے احمد کے پاس جھک کر بظاہر مسکرا کر لے کے دان پیستے ہوئے کہا تھا، کیونکہ ان کے سامنے مووی مین اور فوٹوگرافر تھے۔ صبر کر بچے، اتنی بھی کیا جلدی ہے موت کے منہ میں جانے کی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ماشاءاللہ ببل کیا لگ رہی ہو تم۔ زرنور نے لائبہ کی گال چومتے ہوئے کہا تھا، جو میرون میگزین میں مناسب سے میک اپ اور میچنگ جولی کے ساتھ کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے لینے آئی تھی۔ مناہل نے اس کے دونوں ہاتھ میں گلاب اور موتیے کے گجرے پہنا دیے تھے۔ چلیے اشر صاحب سے ویٹ نہیں ہو رہا، بے چین ہو رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ زرنور کے شرارت سے کہنے پر اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ لائبہ نے آئینے میں خود کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، ارے میری شہزادی بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ وہ دونوں اسے تھام کر لان میں لے آئی تھی۔ اسٹیج تک جاتا ریڈ قالین پھولوں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ پھولوں کے روش پر چلتی اسٹیج تک جا رہی تھی، جہاں حیدر، تیمور اور ریاض کی سیلفیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کمینوں دفع ہو جو، اشر دبی آواز میں ان کو اتنی بار کہہ چکا تھا، لیکن وہ لوگ نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اوئے تو کہاں جا رہا ہے؟ حارث نے اشر کو اٹھتے دیکھ کر کہا تھا، لینے جا رہا ہوں نا لائبہ کو۔ اس نے سامنے آتی ان تینوں کو دیکھ کر کہا تھا، جن میں سے ایک بڑی لگ رہی تھی، تو دونوں شہزادیاں چپ کر کے بیٹھا رہے۔ ابھی وہ لوگ آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچی، حارث نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ بیٹھایا تھا۔ اشر کے برابر میں بیٹھے احمد کی نظر نیچے ایک ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی تھی، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری تھی۔ اب تو کہاں چلا؟ حارث نے احمد کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ آتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اسٹیج سے اتر کر اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان کے اسٹیج تک آتے اشر اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا تھا اور لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر آنے میں مدد دی تھی۔ وہاں موجود سب نے ہی ستائش سے ان کو دیکھا تھا، جو ایک ساتھ بیٹھے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اشر کے برابر میں بیٹھی اس کی امی نے کیس میں سے رنگ نکال کر اشر کو پکڑائی تھی، جس نے لائبہ کا نازک سا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا کر اسے اپنے نام کیا تھا۔ پھر لائبہ نے بھی اسے رنگ پہنائی تھی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ اشر کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبھی ریڈ وردی میں ملبوس ویٹر نے بوفے اسٹینڈ پر کھانا لا کر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حیدر کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، اس نے اپنے آستینوں کو فولڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریاض کی نظر پڑ گئی تھی اس پر۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا اشارہ آستین فولڈ کرنے پر تھا۔ تیاری اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا، انسان بن سسرال ہے اشر کا، ہم اپنی اصلیت نہیں دکھا سکتے۔ ریاض نے افسوس سے کہا تھا۔ حیدر نے منہ بسوڑتے ہوئے آستین دوبارہ نیچے کر لی تھی۔ تو کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ حارث نے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو پورے لان میں گردن گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اسٹیج سے اتر آئے تھے اور اب ایک ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا پتہ دکھ جائے۔ کون سی لڑکی؟ ریاض نے نا سمجھی سے پوچھا تھا۔ وہی جونی والی؟ اچھا وہ چشمش۔ میرا مطلب تھا کہ بابی۔ ہاں بابی، حیدر نے گڑبڑا کر کہا تھا۔ ابے تو واقعی سیریس ہے؟ ریاض نے حیرت سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں اب تک مذاق کر رہا تھا؟ تیمور نے ناراضگی سے کہا تھا، ایسے تو اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ میری بات مان،
تو احمد سے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا تجھے، حارث نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات بھی سن لو ذرا، میں نے تو صرف اس سے مشورہ ہی مانگا تھا۔ اس بائی نے تو پورا 2 گھنٹے کا لیکچر مجھے دے دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی فضول جھنجھٹ میں پڑنے کی، اگر لڑکی پسند ہے تو اس کے گھر جا بات کر شادی کی، اگر مان گئے تو ٹھیک ورنہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اور اب اس سے خود کو ہی دیکھ لو، اتنی دیر سے اس لڑکی کے سامنے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کیا جا رہا ہے۔ تیمور نے منہ پھلا کر کہتے آہر میں لائٹوں سے سجے درخت کے پاس کھڑے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ویسے میں نے بھی پہلی دفعہ احمد کو کسی لڑکی کے ساتھ اتنا فرینک ہوتے دیکھا ہے، کیا چکر ہے حارث؟ ریاض نے بھی حیرت سے کہا تھا، غلط سمجھ ہے تم لوگ، ان کا ریلیشن بالکل بھی ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، ایکچولی کافی ٹائم بعد ملے ہیں نا تو بس اسی لیے۔ حارث نے ہنسے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دور کھڑی منال سے بات کرتی زرنور کی نظر بھی احمد کے ساتھ کھڑی اس لڑکی پر پڑی تھی جس نے کالے رنگ کے گھٹنے تک آتے کم گیر والے سلیپ لیس فراک پر تنگ سا پاجامہ پہنا ہوا تھا، گوری رنگت، نیلی آنکھیں اور تیکھے نقوش والی وہ لڑکی بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ اوہ، تو یہ اسٹون مین بھی ایک عدد گرل فرینڈ رکھتا ہے؟ زرنور نے طنز سے کہا تھا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا احمد کا اس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا۔ ویسے مجھے بھی حیرت ہے کہ احمد تو اتنا الرجک ہے لڑکیوں سے، پھر اس کے ساتھ اتنی فرینکنس سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر چھوڑو، آؤ ہم کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ منال اس سے لیے بوفے اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پسند آ گیا تھا تمہیں ڈریس؟ اسٹیج پر اب صرف وہ دونوں ہی بیٹھے تھے جب اشر نے مسکرا کر لائبہ سے پوچھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے اسٹیج پر آتا حیدر بول اٹھا تھا، ہاں بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ سب آرام سے کھا پی کر اب آئے تھے۔ تم لوگوں کو کس نے بلایا؟ اشر نے دان پیستے ہوئے کہا تھا، ہم کسی کی دعوت کا انتظار نہیں کرتے، خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ ریاض نے بے نیازی سے کہا تھا، چلو ایک کھڑا ہو کوئی۔ کیوں بھائی، میں دلہا ہوں؟ اشر نے حیرت سے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تیرے دلہا بننے میں ابھی کافی ٹائم ہے، فی الحال تو اٹھ یہاں سے، ہم نے سیلفی لینی ہے۔ ہاں تو لے لو سیلفی، میں نے منع تھوڑی کیا۔ اشر نے اپنے سامنے کھڑے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اسے اٹھانے پر بازی تھے، تیرے ساتھ نہیں لینی، بابی کے ساتھ لینی ہے تو اٹھ یہاں سے۔ اگر آپ سب کو کوئی جلدی نہیں تو کیا پہلے میں سیلفی لے سکتی ہوں؟ ان سب نے ہی چونک کر اس کالے لباس والی لڑکی کو دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے احمد کے ساتھ کھڑی تھی۔ وائی ناٹ مایا پلیز کم، حارث نے مسکرا کر کہا تھا۔ تھینکس حارث، لائبہ میرا تعارف نہیں کرواؤ گی اشر سے؟ اس نے حارث سے کہنے کے بعد لائبہ کو دیکھا تھا۔ اشر، یہ مایا ہے، میری کزن، کل ہی پیرس سے آئی ہے۔ لائبہ نے مسکرا کے دھیمی آواز میں اشر سے کہا تھا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مایا۔ اشر نے ایک رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تھا، مجھے بھی۔ یہ کون ہے حارث؟ اس نے تیمور، حیدر اور ریاض کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ یہ میرے دوست کم بھائی زیادہ ہیں، یہ حیدر یہ میرا گروپ ہے، یہ تیمور میرا پھپھڑا اور یہ ریاض میرا جگر ہے۔ حارث نے ہنستے ہوئے سب کا تعارف کروایا تھا، اور تمہارا دل یقیناً احمد ہوگا ہے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، وہ تو میری جان ہے، دل تو میرا کوئی اور ہے، اس نے ہنسے وہ کہا تھا۔ خیر بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کر۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا سفید نیل پالش اور بریسلٹ سے سجا ہاتھ حیدر کے سامنے کیا تھا، جسے وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، کیا واقعی یہ مجھ سے ہاتھ ملا رہی ہے؟ مجھ سے؟ ریاض نے اس کو ٹھوکا دیا تھا جس نے دوبارہ ہوش میں آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی مس مایا۔ حیدر کی بانچیں کان تک پھیل گئی تھی۔ آپ مجھے صرف مایا کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اوکے صرف مایا۔ ہاں 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 ناٹی، اب وہ ریاض تیمور سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ خیالوں میں دیکھو میری جو ہے بس کیا، وہ ہے تم سے ملتا ہو بہو، جانے تیری آنکھیں تھیں یا باتیں تھی، وجہ ہوئے تم جو دل کی آرزو۔ وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے پوری اس گانے کے بولوں میں کھوئی ہوئی تھی۔
اسے رہ رہ کر احمد کو اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا یاد آ رہا تھا اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب احمد اس کے برابر والی چیئر پر آ کر بیٹھا تھا۔ زرنور، احمد نے آہستہ سے اس کے قریب جھک کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے چونک کر احمد کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرنور کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے گال پر پڑتے ڈمپل کو چھو کر دیکھے کہاں کھوئی ہوئی ہو۔ احمد نے اس کی چمکتی گرین آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کہیں نہیں، تم کب آئے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ احمد کی نظریں اسے کنفیوز کر دیتی تھی۔ میں تو کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، تم نے نوٹس ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا جو وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھی، لیکن زرنور کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ احمد غلط بیانے سے کام لے رہا ہے، کیونکہ وہ صرف 5 منٹ پہلے وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ تم ناراض ہو کیا مجھ سے؟ زرنور کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے پوچھ لے گا، جب یہ گڑبڑا کر بولی تھی نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں تمہارے بیہیویئر سے ایسا لگا مجھے۔ تمہیں کوئی بات بری لگی ہے کیا میری؟ احمد نے اس کے گلابی چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا تھا، اور ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ مایا ان کے پاس چلی آئی۔ اوکے احمد، میں چلتی ہوں اب، اس نے صرف احمد کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ ہاں بس کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں چلوں گی اب۔ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں، احمد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم انجوائے کرو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈراپ کر دوں گا تمہیں، چلو۔ ایکسکیوز می نور، پھر بات ہوگی، اس نے مایا سے کہنے کے بعد زرنور سے کہا تھا، جس نے چہرے پر جبرن مسکراہٹ سجا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زرنور کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، احمد اتنا عجیب پر اسرار سا، کبھی اتنا فرینڈلی اور کبھی ایسے کہ جیسے جانتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو احمد اسے اچھا لگ رہا تھا، اب وہی احمد مایا کے ساتھ جاتا ہوا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں دونوں کو پورچ تک جاتا دیکھ رہی تھی۔ مناہل وہ کافی دیر سے زرنور کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کی سوچ میں گم تھی، پر احمد کو دیکھ کر اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے حیران کیا تھا۔ پھر مایا کا وہاں آنا، احمد کا اس کے ساتھ جانا اور زرنور کا پھر سے اداس سوچنا، وہ سب نوٹس کر رہی تھی۔ وہ زرنور کے پاس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جب یہ حارث کے پکارنے پر چونک کر پلٹی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھے نچلا لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظر سے حارث کو دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی اس کے سامنے کی تھی۔ ذرا بتاؤ تو اس میں کیا ہے؟ وہ شرارت سے پوچھا تھا۔ دیکھو میرے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، مناہل نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ قسم سے کوئی مذاق نہیں، دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ چکی تھی تاکہ اس کی مٹھی کو دیکھ سکے، لیکن جیسے اس نے سر جھکایا، حارث نے فوراً سے اپنی مٹھی میں بند بہت سے گلاب کی پتیاں اس کے چہرے پر پھینکی تھی۔ وہ بکلا کر پیچھے ہوتی، یہ کیا حرکت ہے حارث، وہ خفا ہوئی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے مجھے بندر کہا تھا، حارث نے ہنستے ہوئے خود کو گھورتی مناہل پر اپنے دونوں ہاتھ میں موجود پھولوں کو بھی اس کے چہرے پر پھینکا تھا۔ تم سچ میں بندر ہو حارث، وہ ناراضگی سے کہتی اپنے بالوں میں اٹکی پتیاں نکال رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پھر سے بندر بولا مجھے، حارث نے مصنوعی حیرت سے کہا تھا۔ یہ لے حارث، حیدر نے دانت نکالتے ہوئے ایک پھولوں سے بڑی پلیٹ حارث کو پکڑائی تھی۔ وہ پلیٹ ہاتھ میں پکڑے مسکرا کر آبرو اچکا کر مناہل کو دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھا ہو پھینکوں؟ ہاں پھینکو پھول حارث، یہ نہیں کرنا، مناہل نے اسے گھورتے ہوئے وارن کیا تھا۔ اوکے اوکے، نہیں پھینکنا، دیکھو میں نے پیچھے کر لی پلیٹ، حارث نے مسکراتے ہوئے پلیٹ اپنے پیچھے کر لی تھی۔ اچھا مناہل، بات تو سنو۔ وہ جانے لگی تھی، جب بھی حارث نے اسے روکا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے جلدی سے پلیٹ اپنے سامنے لا کر مناہل کے چہرے پر پھینکی تھی۔ باغ حیدر، اور ہنستے ہوئے حیدر کے ساتھ وہاں سے باغ کھڑا ہوا تھا۔ اف بدتمیز، وہ پہلے تلملائی تھی، پھر خود بھی ہنس پڑی تھی۔ یار یہ منگنی کا فنکشن کتنا بور ہوتا ہے، ایک تو یہ ڈی جے گانے بھی ایسے لگا رہا ہے جیسے خود تو یہ جہاں آ گیا اور اس کی ہیروئن پچھلی صدی میں ہی رہ گئی، اب کچھ بول بھی نہیں سکتے کہ اپنا علاقہ نہیں ہے۔ ریاض نے منہ بنا کر کہا تھا، جا حیدر تو ہی کوئی ڈانس وانس دکھا دے، قسم سے اب تو مجھے بھی بوریت کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ حارث نے منہ پر ہاتھ کی جمائی روکتے ہوئے کہا تھا۔ او بھائی، آرام سے اپنی گردن کو
جس حساب سے تو اس کو گھمایا جا رہا ہے 2 منٹ بعد یہ نیچے گری ہوئی ہوگی۔ ریاض نے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ انوشے کہیں نہ کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ارے نہیں ریاض، پھر تو یہ آئیڈیل کپل بن جائیں گے، ایک کی تو 4 اور ایک کا سر ہی نہیں، ہاں ہاں ہاں، حیدر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے چشمے سے یا انسان چشمہ نہیں لگاتے؟ تیمور نے حیدر کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں، بلکہ انسان ہی تو چشمے لگاتے ہیں، ورنہ چڑیلیں تو صرف سیلفیاں لیتی ہیں۔ ریاض نے ہنستے ہوئے اسٹیج کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جہاں منال اور زرنور لائبہ کے ساتھ سیلفی لی تھی، دیکھ حارث منال کو چڑیل بول رہا ہے یہ۔ حیدر نے فوراً اس کی جانب توجہ دلائی تھی۔ یار اس میں میرا کیا قصور ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ان کے نام سے پہلے لفظ چڑیل آتا ہے؟ ریاض نے معصومیت سے کہا تھا، بیٹا اگر ان کو پتہ چل گیا نا کہ تم سب ان کی پیٹھ پیچھے کیا کیا بولتے، آخری دن ہوگا تمہارا اس دنیا میں۔ حارث نے ہنسے ہوئے کہا تھا، ہاں پتہ ہے، جبھی تو پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، اور صاف بات بھئی ان کے منہ پر ان کو چڑیل بولنے کی ہمت مجھ میں تو نہیں ہے۔ تیمور نے ہنسے ہوئے کہا تھا، منال اور لائبہ کا تو ٹھیک ہے، آسان موت ماریں گے، لیکن یہ نور بانو 10 دفعہ بلڈنگ سے پھینکے گی، 10 دفعہ مارے گی، اور پھر بھی دل نہ بڑھا تو سمندر میں دھکا دے دے گی یا پنکھے سے لٹکا دے گی۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جاؤں، بس نور بانو کے ہاتھ موت نہ آئے میری۔ حیدر ہنستے ہوئے کہے جا رہا تھا، اس کی ہنسی کو بریک تیمور کی آواز نے لگائی تھی، ارے زرنور تم کھڑی کیوں ہو، آؤ آؤ بیٹھو نا۔ تیمور اپنے سامنے بیٹھے حیدر کے سر کے اوپر دیکھتے ہوئے بولا، جیسے زرنور حیدر کے پیچھے ہی تو کھڑی، حیدر کو سانپ سونگھ گیا تھا، وہ اسٹیچو بن گیا تھا۔ زرنور بیٹھو نا یہاں، آؤ آؤ زرنور بیٹھو نا۔ ریاض حارث بھی بولے جا رہے تھے، بیٹا حیدر تو گیا کام سے، جل تو جلال تو قابل تو کرتے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن یہ کیا، زرنور تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے اسٹیج پر دیکھا تو وہ منال کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔ بچ گیا میں، اس نے اطمینان بڑی سانس ہارٹ کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے ان کی جانب پلٹا تھا، کمینوں ابھی ہارٹ فیل ہو جاتا میرا۔ وہ غصے سے ان کو گھورتے ہوئے بولا، جو اس پر ہنسے جا رہے تھے۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے باہر نکلا تھا، چادر اتار کر اس نے گاڑی میں رکھ دی تھی۔ آستینوں کو فولڈ کرتا وہ ان لوگوں کے ٹیبل کی جانب آیا تھا۔ تقریباً سارے مہمان ہی رخصت ہو گئے تھے، جو 1-2 باقی تھے وہ لائبہ اور شر کی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی اب اسٹیج سے اتر کر ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے چائے اور کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم لوگوں کا کیا ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ احمد نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اشر کا دل ہی نہیں کر رہا یہاں سے جانے کا۔ تیمور نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے اب اشر۔ اشر نے چیمتے ہوئے اس کے کندھے پر پنچ مارا تھا، ہائے ظالم، توڑ دیا میرا کندھا۔ تیمور نے اپنا کندھا سہلایا تھا، ہاں ہاں ہاں، دیکھو بھائیو، یہ لڑکیاں اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہی ہیں، جیسے سنڈریلا بڑا بجتے ہی پھر سے ماسی بن جاتی ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے زرنور منال پر چھوڑ کی تھی۔ زرنور نے اپنے کھلے ہوئے بالوں کا اونچا سا جورا بنا لیا تھا، لیکن لیئر میں کٹے بالوں کے لٹے جورے میں سے نکل کر اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ منال اپنی چوڑیاں اتار کر ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی، جن کو ریاض ایک لائن میں لگا کر نئی نئی شکلیں بنا رہا تھا، جس کو بار بار تنبیہ کرتی جا رہی تھی، ریاض ایک چوڑی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے ان میں سے، میں کہہ رہی ہوں تمہیں۔ جب بھی بیٹے نے ایک کافی کا کپ لا کر احمد کے سامنے رکھا تھا، جہاں تک میرا خیال ہے تو اب حارث کا نمبر ہے، ہاں تو بھائی کب بلا رہے ہیں اپنی منگنی میں؟ ارشد نے شرارت سے پوچھا تھا، ہاں میں کچے کام نہیں کرتے، انشاءاللہ بہت جلدی تم لوگ اپنے بھائی کی بارات لے کر جاؤ گے۔ حارث نے ہنسے ہوئے کہا تھا، اوئے ہوئے بلے بھائی بلے، مطلب تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ احمد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو بھی حارث، تیری شادی کل ہو یا پرسوں، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ اپنی بارات سے پہلے تو میری بارات لے کر جائے گا۔ احمد نے کافی پیتے ہوئے کہا تھا، وہ یہ اچانک سے انقلاب کیسے آ گیا؟ اتنے دنوں سے میں تیرے پیچھے پڑا ہوا تھا، جب تو مانا نہیں۔ اور اب حارث نے حیدر سے پوچھا تھا، بس پیسے بیٹھے بیٹھے ارادہ باندھ کے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، یار تم لوگوں کی بات شادی تک پہنچ گئی اور میری والی مان ہی نہیں رہی۔ تیمور نے منہ پھلا کر کہا تھا، وہی تو فکر مت کر، کل سے اس پر بھی کام شروع کریں گے۔ اشر نے اس کو تسلی دی تھی۔ احمد بیٹا ذرا یہاں آئیے۔ لائبہ کے والد نے احمد کو آواز دی تھی، جو ان لوگوں سے تھوڑی دور دوسری ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ جی انکل آتا ہوں۔
احمد اپنا کافی کا کپ اٹھا کر ان کے پاس چلا گیا تھا جہاں وہ باقی سب کے پاس بیٹھے تھے۔ ایسے ارادے کوئی بیٹھے بیٹھائے نہیں بنتے، مجھے تو لگتا ہے اس کالے کپڑوں والی مایا چھایا نہیں کوئی کالا جادو اس پر کیا، جبھی تو اس کی ٹون ہی بدلی ہوئی ہے، ریاض نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ساری چوڑیاں سمیٹ کر منحل کو دی تھی۔ حارث تو کہہ کر لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ حیدر نے ریاض کے چانے پر تھپکی دی تھی۔ لڑکے بات میں دم ہے تیرے منحل، مجھے بھی دو اپنی چوڑیاں، میں بھی کھیلوں گا، پھر میرا دماغ بھی کام کرے گا، حیدر نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا، جس سے سب بھی ہنس پڑے تھے۔ جبھی ڈی جے نے گانا لگایا تھا، جو تیری ہاتھ تڑپے پہلے سے ہی کیا اسے تڑپانا، او ظالمہ او ظالمہ، اس کو کون سے دورے پڑ ہیں اب، سارے فنکشن میں تو ناکام، آسکو والے گانے سنا سنا کر کان پکا دے، اب اس کو ظالمہ یاد آ رہی۔ حیدر نے منہ بنا کر کہا تھا، اوئے او ڈی جے والے بھائی، بند کر دے یار گانے، اب تو جانے کا ٹائم ہوگا۔ تیمور نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی جانب متوجہ کر کے منع کیا تھا۔ ویسے حارث، کیا سچ میں احمد اور مایا کے بیچ کچھ ہے؟ ریاض نے حارث سے پوچھا تھا، لیکن جواب اس کی بجائے احمد کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے ریاض کی بات سن لی تھی۔ میری اور مایا کے بیچ میں کیا؟ اس نے کافی کا گھونٹ پڑتے ریاض کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر کہا تھا، احمد ان کو شک ہو رہا ہے تجھ پر اور مایا پر۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا تھا، وہ سر کو نفی میں ہلا دے حیثیت، ایسا کچھ نہیں یار۔ جبھی تیمور کھڑا ہو گیا، احمد اٹھ جو یار، تم لوگ بھی ایسے بیٹھے باتیں کرتے رہے تو رات ایسے ہی گزر جائے گی۔ تیمور نے اپنی رسوار دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ احمد نے کافی کا حالی کپ ٹیبل پر رکھا تھا اور جیب سے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ وہ سب تو ایسے بیٹھے تھے جیسے اچانک ارادہ ہی نہ ہو۔ حیدر کی بلو باسکٹ گول مول ہوئی وہیں ٹیبل پر پڑی تھی۔ تیمور اور حارث نے اپنی بلیک چادر گردن کے گرد لپیٹی ہی تھی اور ریاض نے بنا چادر سلیقے سے سمیٹ کر چیئر پر رکھی ہوئی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اشر کو اٹھا کر ہی لے جانا پڑے گا، حیدر نے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اٹھ ہی رہا تھا، اشر حیدر کو گھورتے اپنا فون اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چلو بچوں، گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ حیدر نے تالی بجا کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ زرنور منحل تو آرام سے پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی، بیچاری لائبہ کا خیال کرو، تم لوگ تھوڑا ہودو تو تم دونوں آرام سے ساری چیزیں اتار کر بیٹھی، اور اس کو دیکھو جو 2-4 کلو میک اپ، 10 کلو جولی، 20 کلو کے ڈریس میں کتنی مشکل سے تم دونوں کو برداشت کری۔ حیدر نے افسوس سے کہا تھا۔ وہ دونوں اس کو گھورتی اپنے فراق سنبھال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اشر کے گھر والے تو کب کے جا چکے تھے، صرف اشر ہی ان لوگوں کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ احمد کی ریڈ سپورٹ کار ڈرائیور چھوڑ گیا تھا جو اس نے اشر کے گھر پر کھڑی کی ہوئی تھی۔ ریاض، تم مجھے بھی سکھا دو ہیوی بائک چلانا۔ زرنور نے حسرت سے ریاض کو کہا تھا، جو بائک پر بیٹھے ہوئے ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ احمد کی میسی ٹائپ کرتی انگلیاں تھمی تھی۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر اس گلابی فراق پہنے باربی ڈال کو دیکھا تھا۔ ارے میری گڑیا، بائک کو چھوڑو، تمہیں تو میں جہاز اڑانا سکھا دوں گا، جہاز۔ ریاض نے مسکراہٹ دباتے اس کو تسلی دی تھی۔ مذاق نہیں کرو ریاض، اس نے منہ بنایا تھا۔ ہاں ہاں اوکے، نہیں کرتا مذاق، اس نے ہنسے ہوئے کہا تھا۔ چلو نور، میں ڈراپ کر دوں تمہیں، احمد نے اپنا فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، تم نے کیا خدمت حل کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے بظاہر نارمل انداز میں پوچھا تھا، لیکن اس کے لہجے کی تبش اور طنز کو وہ سمجھ گیا تھا، جو یقیناً مایا کو ڈراپ کرنے کی وجہ سے تھی۔ احمد مسکرایا تھا۔ تمہاری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں، لیکن اگر تم پیدل جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، اس نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ زرنور نے چون کر اپنی گاڑی کو دیکھا تھا، جس کا واقعے میں اگلا وہیل پنچر تھا۔ اچھا ہوا، اب تو میں اس بائک پر ہی جاؤں گی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جوش سے بولی تھی۔ نہیں، حیدر چیتا ہوا بائک سے لپٹ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زرنور، لڑکیاں ہیوی بائک پر تھوڑی بیٹھتی ہیں؟ تیمور اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتی لڑکیاں ہیوی بائک پر؟ دیکھنا، میں یہ بائک تمہیں چلا کر دکھاؤں گی، بلکہ تمہیں ریس میں بھی ہرا کر دکھاؤں گی، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ ہاں نور بانو، اچھا مذاق ہے، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مذاق نہیں کر ہی میں، اس نے حیدر کو گھورا تھا۔ میری دعا ہے زرنور کہ جس بندے کی تمہارے ساتھ قسمت پھوٹے گی، شادی ہوگی، وہ ہیوی بائک ریس کا چیمپئن ہو، پھر تم صبح شام اس کے ساتھ ریس لگاتی رہنا۔ ریاض نے ہنستے ہوئے
ایک ہیلمٹ تیمور کو پکڑایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، اس نے منہ بگاڑا تھا، اور حارث ہنستے ہوئے احمد کو دیکھ رہا تھا جو ایک ہاتھ سینے پر باندھے اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر جمائے سر نیچے کیے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریاض نے بائک سٹارٹ کر لی تھی اور اس کے پیچھے بیٹھتے تیمور نے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو مناہل کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، اوے حارث، اس اشر کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا، کہیں یہ تمہیں باتوں میں لگا دے کر یہیں رک جائے۔ چل چل ریاض، جلدی نکل، بگا بگا، اس نے ریاض کا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشر ان تک پہنچتا وہ دونوں کہکا لگاتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اگر تیرا ایسا کوئی ارادہ بھی ہے نا تو بھول جا بیٹا، میری نظر ہے تجھ پر، حارث نے شرارت سے کہا تھا۔ یار تم لوگوں کی باری تو آنے دو، دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا میں بھی، وہ ان کو دھمکاتے ایک نظر لائبہ کو دے کر حارث کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ نور، میرے ساتھ چل رہی ہے یا پیدل ہی جانا پسند کرو گی؟ احمد نے گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ذرا نور سے کہا تھا جو لائبہ منہل سے مل رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں پیدل جانے کا، وہ کہتے ہوئے احمد کی کار کی طرف آئی تھی، اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں چھت پر بیٹھ کر جانے کا۔ برائے مہربانی لاک کھول دو اس کا۔